بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ بلی تھیلے سے مکمل طور پر تو باہر نہیں آئی، لیکن اس نے سر ضرور نکال لیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی جنہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، جس کے بعد جناب بھونچال، ہر طرف ہنگامہ، ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر کمشنر کے علاوہ تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تک اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی ہی نہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ جناب موصوف، ایک تو یہ ہے کہ ان کو گرفتار تو پہلے ہی کر لیا گیا ہے، حراست میں لے لیا گیا ہے، اور دوسرا ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جناب کمشنر جو اب میرا خیال ہے سابق کمشنر کہنا چاہیے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، استعفیٰ یقینی طور پر منظور ہو چکا ہوگا یا منظور ہو جائے گا۔ انہوں نے استعفیٰ میرا خیال ہے کہ گورنر پنجاب کو بھیجا ہے۔ بہرحال استعفیٰ تو اپنی جگہ، لیکن چلیں ہم کمشنر ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کمشنر جو ہیں وہ لیاقت علی چٹھا، اب ان کا نام ECL، بلکہ اس کو ECL نہیں کہنا چاہیے، ایک سٹاپ لسٹ ہوتی ہے اس پر ڈال دیا گیا ہے، تاکہ یہ، حالانکہ یہ حراست میں ہے، ہو سکتا ہے کل ان کو ضمانت مل جائے۔ ظاہر ہے اگر حراست میں ہے تو کل ان کو مجسٹریٹ کے سامنے یا جج کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جج عین ممکن ہے ضمانت دے دے۔ لیکن کچھ بڑے عجیب قسم کے انکشافات ان کے حوالے سے سامنے آئے ہیں، بلکہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 مارچ کو ریٹائر ہونا ہے، کچھ تو کہتے ہیں کہ جی 13 مارچ کو ریٹائر ہونا ہے، لیکن انہوں نے مارچ کے مہینے میں ہی ریٹائر ہونا تھا۔ موصوف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بورڈ ہونا تھا جس میں ان کی اگلے گریڈ میں ترقی ہونی تھی، یعنی گریڈ 20 سے 21ویں گریڈ میں۔ تو جب بندہ ایک گریڈ اوپر ریٹائر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پینشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کے جو دیگر جو مراحت ملتی ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، پھر ساتھ یہ بھی بندہ بڑے فخر کے ساتھ لکھ سکتا ہے کہ جی میں گریڈ 21 میں ریٹائر ہوں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ PCS آفیسر ہیں، یعنی پروونشل سروسز جو ہوتی ہیں، یعنی یہ CSS آفیسر نہیں ہیں۔ اب جو ان کے بارے میں جو حقائق یا آپ جو بھی کہہ لیں وہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں پتی ہیں۔ ان کے صاحبزادے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب لاہور میں ان کے سمدھی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا جو بیٹا ہے وہ پارٹنر ہے، یعنی یہ خود ہی پارٹنر ہوئے۔ ظاہر سرکاری ملازم اس طرح کاروبار تو نہیں کر سکتا۔ پھر جناب ان کے بارے میں سہیل چٹھا جو DG اینٹی کرپشن ہیں پنجاب، وہ ایک انکوائری کر رہے تھے اسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے کہ اس کو کچھ مراحت دی گئی ہیں کوئی غیر قانونی طور پر، یا جو بھی کچھ ایشو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ 2 انکوائریز اور ہیں۔ ایک یہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہماری بیوروکریسی کا کہ ایک شخص جو کہ کمشنر کے عہدے پر پہنچا ہے، اور اگر صرف وہ اپنی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہو تو وہ اربوں کا مالک بن سکتا ہے۔ اچھا، موصوف کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ تقریباً 3 وزرائے اعلیٰ کے انتہائی قریب رہے ہیں، جن میں عثمان بزدار، جس میں اچھا شہباز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ عثمان بزدار نے انہیں اپنے ہوم ڈویژن میں جو ہے وہ کمشنر تعینات کیا۔ پھر یہ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو یہ ان کے سٹاف آفیسر بن گئے، تو ان کو یہ فن، یہ گر بھی آتا ہے لوگوں کے قریب رہنے کا۔ اس کے بعد یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ بھی رہے، اور یہ مختلف جگہوں پر یہ بطور کمشنر انہوں نے سرو کیا۔ حالانکہ یہ موصوف جو ہیں وہ PCS آفیسر ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بطور تحصیلدار بھرتی ہوئے تھے یا ان کی پہلی تقرری تھی۔ 3 ان کے خلاف اینٹی کرپشن کی انکوائریاں چل رہی ہیں، اور وہ بورڈ بھی نہیں ہو سکا، کسی بھی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا، لیکن اس میں بھی ان کا نام ڈراپ ہو گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ جناب ایک اشتہاری ملزم ہے
ایک اشتہاری ملزم ہے جس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، موصوف کے ان کے ساتھ بھی بڑے قریبی مراسم ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی 2 دن پہلے انہوں نے کوئی ملاقات بھی فرمائی ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ملک ریاض بحریہ والے، ملک ریاض نے کوئی ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ میرا راولپنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا سے نہ کبھی رابطہ ہوا ہے، نہ کبھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ملک ریاض کو یہ وضاحتی بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے، اب ظاہر ہے جب راولپنڈی کے آپ کمشنر ہوں تو ملک ریاض کے تو کافی پروجیکٹس ہیں راولپنڈی ڈویژن میں بھی، تو پھر وہاں پہ بھی کچھ تانے بانے آپس میں ملتے ہیں۔ ملک ریاض نے تو اپنا وضاحتی بیان دے دیا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن جب تحقیقاتی ادارے ان کے ٹیلی فون وغیرہ یا باقی جو ریکارڈ ہے ان سے حاصل کریں گے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اب جس کے کہنے پر بھی انہوں نے یہ حرکت فرمائی ہے، یہ کمشنر صاحب نے حرکت آپ کو پتہ ہے جو پریس کانفرنس کی، اب یہ چیز ظاہر ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر بھی الزام لگایا، چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی الزام لگایا، اور یہاں تک کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو وضاحت دینی پڑی کہ جی آپ الزام تو کسی پر بھی لگا سکتے ہیں، ثبوت لے کر آئیں۔ اور ویسے بھی یہ کیس پہلے میں ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ کیس جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، کہ یہ کیس 19 فروری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت سے پہلے یہ پریس کانفرنس کرنا، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے بہت قریبی مراسم ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بہت سے ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ پاکستانی شہری، یعنی پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ پاکستانی کسی دوسرے ملک کا شہری، نہیں، فارنرز ان کے رشتہ دار ہیں۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے کچھ سیاسی عزائم ہیں۔ اب جس نے بھی ان سے یہ حرکت کروائی ہے، اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک، کچھ کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ ان ڈنمارک، لیکن میرا خیال یہ ہے اسی طرح کہ دیر از نو فری لنچ ان نیو یارک۔ اب انہوں نے اپنی پینشن داؤ پر لگائی ہے، اپنا سارا کچھ جو ایک کریئر آخری دنوں میں سب کچھ کیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے۔ 2-4 دن تو ٹی وی سکرینوں پر یہ معاملہ چلے گا، لیکن جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ ان کے روابط کن لوگوں کے ساتھ تھے، اور کون اس کے پیچھے ہے، کس نے ان کی فنڈنگ کی، کس اکاؤنٹ میں پیسے گئے، اور ڈالرز میں گئے، پاؤنڈز میں گئے، روپوں میں گئے، اور ان کے پلانز کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، اور ان کس کو فائدہ دینے کی کوشش کی۔ جس طرح پہلے میں آپ عرض کر چکا ہوں پہلی ویڈیو میں بھی کہ سسٹم کے اندر ایسے عوامل یا عناصر موجود ہیں کہ جن کے ارادے کچھ اور ہیں، کہ ملک میں افراتفری رہے، ملک اکنامکلی آگے نہ بڑھ سکے، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو۔ تو جس نے بھی یہ کام کروایا ہے، آپ یقین کیجئے، یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے، لکھ لیجئے اپنے پاس کہ یہ چیز بالآخر بیک فائر کرے گی۔ اور میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ یہ 9 مئی سے بھی بڑا واقعہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک ادارے کا نام تو نہیں لیا، چیف جسٹس آف پاکستان کی ان کا تعلق ہی کوئی نہیں الیکشن سے، ان کا نام بھی لے لیا، لیکن ایک ادارے کا نام تو نہیں لیا۔ لیکن وہی ادارہ، اسی ادارے کی کوئی پریمیئر ایجنسی ان کے خلاف تحقیقات کرے گی، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گی، اور زیادہ دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، 2-4 دنوں میں۔ موصوف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب آج انہوں نے اپنی اس میں کہا کہ میں فجر کی نماز پڑھی۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ جو بندہ نمازی پرہیزگار ہو،
اس کی ریپوٹیشن ہوتی ہے، اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میں نماز پڑھی ہے. وہ کسی کے سامنے، یہ میرے جیسے گناہگار ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ لیں تو پھر وہ نشر کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھی اور اس کے بعد خودکشی کی کوشش کی. اور ان کے جو جاننے والے ہیں وہ بتاتے ہیں جی کہ ان کی جو شامیں، جو راولپنڈی کے جو لوگ ہیں، لاہور میں انہوں نے سرو کیا، جہاں جہاں بھی سرو کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی شامیں کتنی رنگین اور کس طرح گزرتی تھیں. خیر وہ چلے ان کا ذاتی معاملہ ہوگا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موصوف اینٹی ڈپریسنٹ لیتے تھے، یعنی یہ اینٹی ڈپریشن ادویات لیتے تھے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن اصل معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ جو اصل معاملہ ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ بیک فائر کرے گا، اور بیک فائر کر چکا ہے، اور 2-4 دنوں میں آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. اور عین ممکن ہے یہی کمشنر صاحب ایک اور پریس کانفرنس کر دیں کہ وہ میں جذباتی ہو گیا تھا، بس مجھے کسی نے گمراہ کیا ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے. لیکن جو انہوں نے نقصان کرنا تھا پاکستان کے اداروں کا، وہ کر چکے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.